بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 46A قرآن آسان ہے سیکھنے کے لیے۔ اس سبق کے ختم تک ہم 214 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً 40,112 آتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ، و یعنی اور، لا یعنی البتہ، یقیناً، انڈیڈ، قد یعنی تحقیق ہو چکا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہاں تاکید کے لیے زور دے کر کہا گیا۔ قد یعنی تحقیق ہو چکا، آلریڈی، جیسے ہم روز سنتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی۔ یسرنا ہم نے آسان کیا، عسر یعنی مشکل، یسر یعنی آسان۔ یسرنا ہم نے آسان کیا، کیا چیز؟ القرآن، قرآن کو، للذکری، ذکر کے لیے۔ ذکر کے 2 معنی ہیں، سمجھنا اور یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے۔ لفظ قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا، اس کے نام میں بھی معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11واں ایڈیشن یہ کہتا ہے۔ تو آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں یا کہیں یا قبول کریں کہ قرآن مشکل ہے سمجھنے کے لیے۔ کیا آپ اس آیت سے اختلاف کریں گے؟ استغفر اللہ۔ قرآن آسان ہے سیکھنے کے لیے، مگر یہ خود بخود نہیں آ جائے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی اس کو سیکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو اس کی طرف چل کر آتا ہے، تو اس لیے آپ پہلے چلنا تو شروع کیجئے، پھر آپ اس کے حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے۔ قرآن آسان ہے یہ بات جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسا ایمان ہو، کیسا عمل ہو۔ قرآن آسان ہے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے، اس لیے قرآن کے اسٹائل، دلائل، قصوں، مثالوں کو اچھی طرح سمجھیے۔ البتہ فقہ کے مسائل اور قانونی معاملات کو سمجھنے کے لیے علماء دین سے رجوع کیجیے۔ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی ایک سلطنت کے زوال کے بعد ایک شاعر نے کسی مجلس میں شعر کہا، یہ صرف 4 الفاظ کا شعر ہے۔ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ کیجئے۔ ناممکن ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم۔ یہ تو بکواس ہے، کلام کی خوبصورتی، لطافت، وزن، گہرائی، انتخاب، ردیف سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس شعر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بڑے لوگ آرڈنری ہو گئے اور آرڈنری لوگ بڑے ہو گئے، لیکن اس بات میں کوئی اثر نہیں۔ کسی بھی زبان کی اچھی شاعری کا آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر معمولی انسانی شعر کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے کلام کو کیسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ قرآن مجید کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو پھر بھی سادہ آسان الفاظ میں ہم کہیں گے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن صرف عربی قرآن ہے، ترجمہ قرآن نہیں۔ پلیز نوٹ کیجئے، ہم قرآن پڑھنے کے ثواب کا انکار نہیں کر رہے ہیں اور نہ ترجمے کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں۔ ہم تو ترجمہ ہی کے ذریعے قرآن کی عربی کو سیکھیں گے، مگر ترجمہ ہماری منزل نہیں۔ یاد رکھیے، عربی قرآن میں ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ جب آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔